میرے دوستوں بھائیوں، انسانوں کے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی طرف انسان توجہ کرتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اسے گناہ سمجھتا ہے۔ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں جس کو ہر عقل سلیم اس کو گناہ سمجھتی ہے، نافرمانی سمجھتی ہے اور اس کی برائی سے واقف ہوتے ہیں۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اس سے واقف نہیں ہوتا، بلکہ شریعت اس کو برا بتلاتی ہے۔ جیسے ہر عقل سلیم اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ چوری، ڈکیتی یہ ایسی برائیاں ہیں کہ معاشرہ سکون سے نہیں رہ سکتا، معاشرے میں کبھی بھی امن نہیں آ سکتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جو شریعت بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے، جیسے شراب ہے کہ شراب جو ہے اگرچہ اس کو کفار برا نہ سمجھتے ہوں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی برائی کھلم کھلا ہے، لہذا شریعت نے اس کے بارے میں صاف بتلا دیا۔ اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی ذات تک گناہ رہتے ہیں، اسے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ جیسے چوری ہے تو یہ چور نے چوری کی ہے، یہ گناہ اس تک محدود رہا، اس سے آگے بہت سارے گناہ جنم نہیں لیتے۔ بعض گناہ جنم لیتے ہوں لیکن بہت زیادہ گناہ اسے جنم نہیں لیتے، جیسا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس سے بہت سارے گناہ آگے کے اعتبار سے جنم لیتے ہیں۔ اور معاشرے میں ایسے بہت سارے گناہ پائے جاتے ہیں کہ جس سے آگے مزید گناہ جنم لیتے رہتے ہیں۔ جیسے تکبر ہے کہ تکبر ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے آگے اور گناہ بھی جنم لیتے ہیں، اور اس تکبر سے اتنے زیادہ گناہ جنم لیتے ہیں کہ انسان سوچنے بیٹھے تو حیران ہو جائے کہ اتنے زیادہ اس سے گناہ جنم لے سکتے ہیں۔ مثلا تکبر سے سب سے پہلے جو انسان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اور بڑا سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور بڑا سمجھنا خود اپنے آپ کو یہ بھی تکبر کی نتائج میں سے ہے، اور ایسے ہی آگے بڑھ کر کسی کو حقیر سمجھنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو ادنا سمجھنا، حقیر سمجھنا۔ اور اس سے آگے بڑھتا ہے پھر انسان تو پھر بدگمانی وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ انسان تکبر کی وجہ سے اوروں سے بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بدگمانی ایسی چیز ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کو آگے جنم دیتی ہے۔ مثلا رمضان المبارک میں کسی کو دیکھا کہ کوئی آدمی ہوٹل سے باہر نکل رہا ہے، اب یہ آدمی اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ جو ہوٹل سے نکل رہا ہے تو لازمی طور پر اس نے اندر جا کر اگر روزہ تھا تو روزہ جا کر توڑا ہے، یا اس کا روزہ سرے سے تھا ہی نہیں، کھانا کھانے کے لیے گیا تھا۔ اب اس نے اپنے ذہن کے مطابق ایک مفروضہ تیار کیا اور اس مفروضے کو اس کے اوپر فٹ کر دیا ہے کہ چونکہ یہ وہاں سے ہوٹل سے باہر نکل رہا تھا رمضان کے دن میں، لہذا لازمی طور پر یہ کھانا کھا کے آیا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ خیالات آنا شروع ہو گئے۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اب یہ آگے چل کر یہ اوروں کو بتلاتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہوٹل سے باہر نکل رہا تھا، میں نے اس کو خود دیکھا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں یہ کھانا کھا رہا تھا۔ حالانکہ اس نے کھانا کھاتے نہیں دیکھا، لیکن اپنے ذہن کے مطابق ایک خاکہ تیار کیا اور سارا اس کے اوپر فٹ کر دیا۔ خود ہی اپنے ذہن کے مطابق ایک سوال بنایا اور اسی سوال کا پھر ایک جواب تیار کیا اور اسی کو منطبق کر دیا اور ذہن بنا لیا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے۔ تو یہ ساری بات کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ بنیادی طور پر تکبر سے پیدا ہوئی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا، اوروں کو حقیر سمجھ رہا تھا، اور حقیر سمجھ کر یہ کیا کر رہا تھا، اس کے بارے میں اس نے بدگمانی کا معاملہ کیا۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بدگمانی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اختیاری اور ایک ہوتی ہے غیر اختیاری۔ اختیاری یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں خود سوچنا شروع کر دے کہ فلاں شخص ایسا ہے، فلاں کام ایسے ہے، اس نے یہ کیا ہوگا، یہ خود اپنے ذہن کے مطابق سوال بنانا شروع کر دیے۔ یہ اختیاری چیز ہے، اس کی قباحت تو کسی سے چھپی ہوئی نہیں، بہت ہی برائی ہے کہ آگے جا کر بہت زیادہ یہ گناہوں کو جنم دے۔
اور ایک غیر اختیاری ہے کہ کسی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا اور یہ صرف وسوسہ پیدا ہونا غیر اختیاری، اس نے کوئی اپنے ذہن کے مطابق سوچا نہیں ہے، بس دل میں خیال سا پیدا ہوا، یہ بھی گناہ نہیں بنتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے آگے تقاضوں کو پورا نہ کیا جائے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے ٹوہ میں لگ جانا، اس کو جب تک یہ اس میں مشغول نہیں ہو جاتا، اس کے آگے تقاضوں کو پورا کرنا شروع نہیں کر دیتا ہے، اس وقت تک صرف دل میں وسوسہ آنے سے گناہ نہیں ہوگا، لیکن جب اسے آگے چل پڑا ہے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اب یہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، نہ ہی تم جاسوسی کرو تہمے لگو اور نہ ہی تم کنسویں لو، کسی کے بارے میں دو آدمی باتیں کر رہے ہیں تو نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر کوئی مطلع ہو، اور یہ آدمی کان لگا کے سننے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا، کیونکہ یہ جو جاسوسی کے اس کے ذہن میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں جاسوسی کرنے کے بارے میں اور کنسوے لینے کے بارے میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں کہ پہلے ایک اس کے دل میں بدگمانی پیدا ہوئی ہے، اس بدگمانی کا نتیجہ آگے جاسوسی کرنا شروع کر دیا، اب یہ اور گناہوں کی طرف متوجہ ہوگا اور آگے بڑھے گا۔ کہ یہ آدمی جو بدگمانی کرنے والا ہے، اصل میں اس کے دل میں جو چیز تھی وہ یہ چیز تھی کہ یہ غیبت کرنا چاہتا تھا، اس غیبت پر پہنچنے کے لیے یہ سارے کے سارے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، بدگمانی بھی کی جا رہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر تجسس بھی کیا جا رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر تحسس یعنی کنسویں لینا وہ بھی کیا جا رہا ہے، اس سے آگے بڑھ کر یہ آدمی غیبت کرنا چاہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے قرآن پاک کی تطبیق کو دیکھیے کیسا اللہ تبارک و تعالی نے ترتیب قائم فرمائی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھی ہے کہ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ترتیب اس طریقے سے قائم فرمائی ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز ہوتی ہے کہ بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اگلا نتیجہ تجسس پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اگلا نتیجہ وہ کیا ہوتا ہے، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، غیبت کا ہوتا ہے۔ کہ انسان جب بدگمانی کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی کرتا ہے تو اس ایک نافرمانی کی وجہ سے پھر اور نافرمانی جنم لیا، پھر اور نافرمانی جنم لیا۔ اگر یہ شروع سے ہی اس گناہ سے رک جاتا تو کئی گناہوں سے خود بخود رک جاتا۔ اور بدگمانی سے بچنے کا نتیجہ یہ ہے، بدگمانی سے بچنا چاہتے ہیں کہ بھی چاہتے ہیں کہ بدگمانی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر مطلع رہے، اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ جب انسان اپنے گناہوں سے بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے کے گناہوں کے ٹوہ میں پڑتا ہے۔ معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی سے یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ میں جب تمہارے بیچ میں آتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ کسی کے عیب کی بات مجھے نہ پہنچائی جائے تاکہ میرا دل ہر ایک سے صاف ستھرا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان دروازوں کو بند کر دیا ہے تاکہ یہ معاشرے میں یہ گناہ جنم ہی نہ لے۔ جب ہر ایک کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سننا ہی نہیں چاہتے ہیں تو کوئی کسی کی بدگمانی میں مبتلا نہیں ہوگا، کوئی کسی کی جاسوسی میں مبتلا ہی نہیں ہوگا۔ اور انسان بہت سارے گمان اپنے ذہن میں قائم کرتا ہے کہ یہ گمان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ چیزیں نہیں ہو سکتی، یعنی وہ چیزیں ہو نہیں سکتی، لیکن یہ کیا کرتا ہے اپنے ذہن کے مطابق ایک خیالات جمع کر لیتا ہے، اور پھر انہی خیالات میں گم رہنے کی وجہ سے یہ کبھی کس پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں تو پریشانیاں پہنچتی ہی ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پریشانیاں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ گمان آدمی کو بہت سارے خطرات کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر یہ بدگمانی کرنے والا شخص نہ یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سکون سے رہ سکتا ہے، نہ یہ اپنے معاشرے میں جو اپنے پاس رہنے والے ہیں ان کے ساتھ سکون سے رہ سکتا ہے، نہ ہی یہ معاشرے کا اچھا فرد کہلا سکتا ہے کہ جس کے دل میں ہر وقت بدگمانی کے خیالات رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ آدمی جس مجلس میں بیٹھے گا ضرور بھی ضرور کسی نہ کسی کی غیبت کرے گا، اور ہر وقت غیبت سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے گا، کبھی نہ کبھی آدمی کا دل اس سے
متنفر ہو ہی جاتا ہے کہ یہ کیا ہر وقت آ کر میرے سامنے لوگوں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتا ہے. تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس بات کو، اور شریعت نے تو پہلے ہی اسے منع فرما دیا ان گناہوں سے. تو اس لیے تبارک شاہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اس کے بارے میں جاسوسی نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جہاد میں شریک. تو جہاد میں ایک شخص پکڑا گیا، تو اس نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو قتل کرنا چاہا تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس صحابی نے یہ سوچا کہ شاید یہ تلوار کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا ہے، یعنی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، اس نے اس کے اوپر وار کیا، اسے قتل کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پہنچی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ یا رسول اللہ، اس نے تو اسے تلوار کے ڈر کی وجہ دیکھا کہ تلوار میرے اوپر پڑنے والی ہے، قتل ہونے والا ہوں، اس نے ڈر کی وجہ سے اسے پڑھ لیا تھا. اس کے دل میں تو اسلام اترا ہوا نہیں تھا، تو زبان سے اسے پڑھا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ اصل تو اس کے دل کے اندر کیا تھا؟ آپ تو اس حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس کے بارے میں یہ گمان کر لیا کہ یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے لہذا آپ نے اسے قتل کر دیا ہے. یہ آپ کا معاملہ غلط تھا. دوستو بھائیو، یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی ہے اور عمومی طور پر گناہ سمجھتے ہی نہیں. اس گناہ میں مبتلا ہونے والا شخص کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور یہ بدگمانی کا جب مزاج بن جاتا ہے تو پھر یہ اپنے بیٹے سے بھی بدگمان ہوگا، اپنے بھائی سے بھی بدگمان ہوگا، اپنی بیوی سے بدگمان ہوگا، اپنے ماں باپ سے بدگمان ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے آگے چل کر خطرہ ہے اس بات کا کہ یہ اپنے نبی سے بھی بدگمان ہو جائے، اپنے اللہ سے بدگمان بھی ہو جائے، کہ بدگمانی کا مزاج بن گیا. بدگمانی کا مزاج بن گیا کہ جب یہ ایک بات سنے گا، جیسے کہ عام طور پر اب ہو رہا ہے عمومی طور پر، کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی بدگمان کیا جا رہا ہے، کہ جب بدگمانی کی فضا قائم ہو گئی ہے، اب لوگوں کو پہلے علماء سے دور کیا. جب علم کی بات سنیں گے ہی نہیں، علماء کے قریب ہوں گی نہیں، تو لہذا اب ان کو اللہ سے دور کرنا بھی آسان ہے. اب ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا دین سے اعتماد ہی اٹھ جاتا ہے. اور جب تک نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا عمومی طور پر، تو پھر یوں ہوتا تھا کہ لوگوں کو دین کا شعور بھی ہوتا تھا اور اللہ کا خوف بھی دل کے اندر پیدا ہوتا تھا. اور اب چونکہ یہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اب اپنے ذہن کے مطابق ہم نے خود رستہ تلاش کرنا ہے، لہذا اب خود چل پڑتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے. بدگمانی ایسی پھیلی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دین سے دور اتنی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ نماز تک سے نماز بھی ہمارے اوپر پڑھنا ضروری ہے، اگر نہ پڑھیں گے تو پھر کیا ہوا کہ یہاں تک معاملہ پہنچ چکا ہے. تو بنیاد دل میں بدگمانی کا پیدا ہونا ہے کہ شریعت سے بدگمانی ہو گئی. اللہ حفاظت فرمائے آج کل معاشرے میں تو یہی ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ بدگمانی اتنی پھیلائی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی کے بارے میں ہی بدگمان کیا جاتا ہے کہ یہ لباس پہننا ضروری تھوڑی تھا، اس زمانے کا کلچر تھا. یہ داڑھی رکھنا ضروری تھوڑی ہے، اس زمانے کا کلچر تھا. اتنا بدگمان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شکل سے بھی بدگمان کر دیا. دوستو بھائیو، یہ بدگمانی کے مزاج کو ختم کرنا پڑے گا. تبھی جب اگر اصلاح چاہتے ہیں اپنی کہ ہماری اصلاح ہو اور ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی ہماری زندگی بن جائے، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے عیبوں پر. اور یقین جانیے کہ جو آدمی اپنے عیبوں پر نظر رکھتا ہے کہ میری آنکھ نے آج غلط دیکھا، میری زبان نے آج غلط بولا، میرے کان نے آج غلط سنا ہے، ان چیزوں کی طرف متوجہ رہے کہ میرے کتنی نافرمانیاں مجھ سے ہر روز کے اعتبار سے ہوتی ہیں، تو اسے اوروں کو دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. اور جب اپنے حال سے آدمی بے خبر ہو جاتا ہے تو پھر آدمی اوروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے. اس میں دوستو بھائیو، بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے جہاں ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں حکومتیں صحیح نہیں ہیں، فلاں معاملات صحیح نہیں چل رہے ہیں، وہاں یہ بھی دیکھیں کہ ہم معاشرے کو صحیح کرنے میں کتنا کردار ادا کر رہے ہیں.
یا ہم نے معاشرے کو درست کرنے کے لیے اپنی زندگی کو صحیح کیا ہے؟ اپنی زندگی کو صحیح کیا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کوئی کسی کا بوجھ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. کہ ایک آدمی اگر گناہوں میں مبتلا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے سمجھانا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اپنے حال سے ایسا بے خبر ہو کہ اوروں کے گناہ کے پیچھے تو ایسا پڑا ہوا ہے کہ اس کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، لیکن اپنے حال سے ایسا بے خبر ہے اپنے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی گناہ کا وبال تو اس کے اوپر پڑے گا، میری گناہ کا وبال تو میرے اوپر پڑے گا، اس کی گناہ کا وبال تو میرے اوپر نہیں پڑنے والا، لہذا میں اتنا زیادہ اس کے گناہوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ میں اپنے حال سے بے خبر ہو گیا. نبیوں والی محنت کہ لوگوں کو خیرخواہی پر لانے کی محنت، یہ عمومی محنت ہے، کسی فرد واحد کے ساتھ خاص نہیں ہے، عمومی محنت ہے، ہر ایک کو جا کر خیرخواہی کی بات سمجھانا. لیکن جو بدگمانی کا معاملہ ہے یہاں تو فرد واحد کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، کسی ایک خاندان کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، کسی ایک ادارے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. دوستو بھائیو، عمومی طور پر لوگوں کی خیرخواہی کا معاملہ یہ نبیوں کی محنت ہے. اور نبی کبھی بھی کسی شخص کو مقصود بنا کر اس کو نشانہ نہیں بنایا کرتے تھے، بلکہ مقصود کیا ہوتا تھا کہ عمومی طور پر لوگ خیرخواہی پر آ جائیں، خیر پر آ جائیں، خیر والی زندگی گزارنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے تعلق والے بن جائیں، اس بات کی فکر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدگمانی سے بچو اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور فرمایا کہ جو تم میں سے یعنی جو جاسوسی کرتے ہیں پھر نتیجہ آگے کیا نکلتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہا ہو. یہ غیبت کرنا تو ایسا ہی گناہ ہے. دوستو بھائیو، اگر چاہتے ہیں اپنی اصلاح ہو تو پھر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں، اپنے ہر عمل پر، ہر بول پر اور ہر جذبے پر نظر رکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. انشاءاللہ پھر اصلاح ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توفیق نصیب فرمائے.